السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دولو بلو ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایئرپورٹ چوک سے لے کر کھمراوالا چوک تک روڈ کے بارے میں، اور اس پر ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں اور کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو مکمل دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ ویڈیو کیسی بنی ہے۔ ناظرین، اس جو روڈ کی صورتحال ہے، ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس روڈ کی چوڑائی کے بارے میں۔ جناب، یہ روڈ جو ہے اس کی چوڑائی 14 فٹ ہے، اور جو اس کی لمبائی ہے یہ 4.5 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے، ایئرپورٹ چوک سے لے کر کھمراوالا چوک تک۔ اور یہ کب بنا؟ یہ 2018 کے الیکشن جب ہو رہے تھے اس وقت تعمیر کیا گیا، اور اس کی پائیداری آپ کے سامنے ہے کہ اس کو کتنی مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا۔ ناظرین، 2018 سے لے کر 2022 تک اس کو 2 دفعہ ریپیرنگ کر چکا گیا ہے، کہ جو اس کے اوپر کھڈے تھے ٹریفک گزرنے کے ساتھ یہ پڑ گئے، اور اس کی روڈ کی بھی ابھی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور جب یہ روڈ بنا تھا تو اس کی آؤٹ اور ان لائنیں لگی ہوئی تھیں، اور اس روڈ پر ہونے والے جو ایکسیڈنٹ ہیں ان کی سب سے بڑا جو اسباب ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ ون وے روڈ ہے، اس پر زیادہ ٹریفک گزرتی ہے۔ تقریباً اس جو ٹریفک سے گزرنے والے جو گاؤں ہیں، جو لوگ گزرتے ہیں، تقریباً 350 سے زیادہ گاؤں کے افراد اس روڈ سے گزرتے ہیں، کہ کلوال کی طرف جتنے گاؤں ہیں، گجرات کی طرف جانے والے جتنے لوگ ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہاں سے ہیوی ٹریفک بھی گزرتی ہے، کہ جس طرح کے ڈیمپر ہو گئے۔ جناب، ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس روڈ کے بارے میں۔ اس روڈ کے اوپر نہ تو آؤٹ لائنیں ہیں، نہ ان لائنیں ہیں، اور نہ ہی اس کے اوپر سینٹر لائن ہے۔ ناظرین، جب یہ روڈ بنا تھا اس کی آؤٹ اور ان لائنیں موجود تھی، اور نہ اس کے اوپر کوئی سائن بورڈ لگا ہوا ہے۔ ہاں، صرف گاؤں کے سائن بورڈ ہیں، نہ اس کے اوپر سپیڈ کی رفتار اور نہ کم کرنے کی رفتار، اس کا کوئی سائن بورڈ نہیں، اور نہ اس کے اوپر یہ بتلایا گیا ہے کہ آگے گاؤں آنے والا ہے، اپنی رفتار کم کر لے، اس کے متعلقہ بھی کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوا۔ جب سے یہ روڈ بنا اور اب تک جو ابھی موجودہ جو گزر رہے ہیں یہاں تک، ابھی تک بھی کوئی سائن بورڈ نہیں لگا۔ جناب، اس کے اوپر سب سے جو زیادہ ضرورت تھی وہ سائن بورڈ کی بھی تھی، آؤٹ اور ان لائنوں کی بھی ضرورت تھی۔ یہ دیکھیں کہ اس روڈ کی مضبوطی جو ہے اتنی ہے، کبھی 6 سال مکمل نہیں ہوئے تو یہ جو روڈ ہے اس کی خستہ حالت اتنی ہو چکی ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، اور اس کی ناقص صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے روڈ کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بھی اسباب یہی ہیں کہ لوگوں نے جانی زندگی کو، انسانی زندگی کو اس کو اہمیت نہ دی، بلکہ اپنی گاڑیوں کو، اپنے آلات کو ترجیحت دی اور ان کو اہمیت دی، جس کے اسباب کی وجہ سے لوگوں کو یہ خمیانہ بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ آپس کے اندر ٹکر لگنے کا، ایکسیڈنٹ ہونے کے اسباب خود پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، جب انسان کو قدر نہیں دی جاتی، انسانی زندگی کو قدر نہیں دی جاتی، انسان کرتا کیا ہے؟ اپنی گاڑی کو ایک کھڈے سے لگنے میں بچنے کے لیے وہ اپنی گاڑی کو سائڈ پر کرتا ہے، اور وہ آگے پیچھے دیکھتا نہیں ہے۔ جب سائڈ پہ کرتا ہے تو آگے سے آنے والی تیز گاڑی اس کے ساتھ ٹکر لیتی ہے، اور وہ انسان اپنی گاڑی کو بچانے کی صورت کے لیے اپنی گاڑی کو کھڈے سے سائڈ پہ کرتا ہے اور آگے سے ٹکر لگ جاتی ہے۔ جب ہم روڈ پر چلیں گے، ہمیں روڈ کی صورتحال کی آگاہی نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں کہ ہم نے گاڑی کیسے چلانی ہے، روڈ پر کیسے چلنا ہے، اگر ہم نے آگے نکلنا ہے تو ہمیں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کہ ہم اوورٹیکنگ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آگے سے کیا آ رہا ہے اور پیچھے کیا ہے، ہم کس کو اوورٹیکنگ کر رہے ہیں، مجھے کتنی جو سپیڈ پر اوورٹیکنگ کرنی چاہیے اور مجھے کتنے فاصلے سے اوورٹیکنگ کرنی چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بتانے والا ہمیں اس چیز کے بارے میں بتلاتا ہے تو ہم اس چیز کا بھی غصہ کرتے ہیں۔ یہ تو صورتحال دن کے وقت ہے، مگر ناظرین جب رات ہوتی ہے تو اسی روڈ پر اندھیرا چھا جاتا ہے، لائٹنگ کا بھی انتظام نہیں، اور گزرنے والے جب گزرتے ہیں تو وہ پھر وہ دیکھتے نہیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب گزرتے ہیں تو پھر ایکسیڈنٹ کے اسباب خود پیدا کرتے ہیں۔ اوورٹیکنگ کرنے سے، غلط اوورٹیکنگ کرنے سے گریز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر لے لیتے ہیں اور ایکسیڈنٹ مول لے لیتے ہیں۔ ابھی آپ سامنے دیکھیں گے کہ چند روز پہلے، کہ 2 دن پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ٹرک کلٹی ہو گیا اور ایک دوار کے اندر لگتا ہے، ابھی اس کو روڈ سے ہٹایا نہیں جاتا اور ایک نیا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے
جو سب سے اول چیز ہے، ہم بڑی صبری کے ساتھ گاڑی چلائیں، جلدی نہ کریں۔ اگر ہم اپنے سفر پر اگر نکلنا ہے تو ہم اپنے گھر ہی سے جلدی نکلیں۔ اگر ہم جلدی نکلیں گے تو اس کے اتنے فائدے ہوں گے، ہم بڑی تحمل کے ساتھ گاڑی چلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے صبری کو پسند نہیں کیا، جلدی کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے بلکہ کہا کہ بڑے تحمل کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنا سفر اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بڑی صبری کے ساتھ گاڑی چلانا پڑے گی۔ ناظرین، جہاں تک بات ہوتی ہے اس روڈ پر لگے درختوں کی، ناظرین یہ اس روڈ کی خوبصورتی تو ہے ہی ہے، مگر اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے ہمیں نقصانات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ناظرین، جب ایک روڈ پر لگے جو درخت ہیں ہمیں اس کے فوائد کا علم تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے نقصانات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ اتنے بڑے درخت، اس کی اتنی موٹی شاخیں، جب آندھی طوفان آتا ہے تو یہی شاخیں ٹوٹ کر اسی روڈ پر گرتی ہیں اور یہ بھی روڈ ایکسیڈنٹ کے اسباب پیدا کرتی ہیں۔ ہاں، اگر ہم اس روڈ پر درخت لگانا چاہتے ہیں یا کسی بھی روڈ پر درخت لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے اول اور آخر سوچنا چاہیے، کیا یہ جو درخت ہے اس کی شاخیں زیادہ موٹی تو نہیں ہوگی؟ کیا یہ درخت ہے یہ ان گاڑیوں سے اونچے یا لمبے تو نہیں ہو جائیں گے؟ بلکہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ناظرین، ٹھیک ہے یہ روڈ کی خوبصورتی ہے، روڈ کو فائدہ دیتے ہیں، ملک کو فائدہ دیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سب سے اول جو چیز ہے، کیا یہ جانی نقصان کے اسباب تو نہیں بنتے؟ ناظرین، اگر یہ اس کی شاخ ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے، قدرت ہے، قدرت کا کرشمہ ہے، انسان تو جان نہیں سکتا۔ ہاں، اگر آندھی طوفان نہ بھی نہ ہو تو یہ ویسے بھی ٹوٹ کر گر سکتے ہیں۔ اگر گرمی کی شدت زیادہ ہو تو یہ اس درخت کی شاخیں ٹوٹ کر پھر بھی اس روڈ پر گر سکتی ہیں۔ تو ہمیں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے سب سے اول چیز ہے ان درختوں کو بھی ہٹانا۔ ناظرین، جہاں تک اس روڈ کے اوپر اوورٹیکنگ کی بات ہوتی ہے تو ہمیں اپنے جو ڈرائیور حضرات ہیں اس کو تعلیم دینی چاہیے، آگاہی مہم چلانی چاہیے، سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں معلومات دینی چاہیے کہ ہمیں روڈ پر چلنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ کیا ہونا چاہیے، گاڑی نکالنے سے پہلے اس کا آئل چیک کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور ہم نے اپنی گاڑی کی صورتحال دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی۔ ہمیں روڈ کے طریقہ کار کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اوورٹیکنگ کیسے کرنی ہے، میں نے اپنی گاڑی کو روکنا ہے، اس کے اشارے کیا ہیں، ہمیں اس کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، کیا اس روڈ پر بھاری ٹریفک بھی گزرتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ روڈ ہے، ضرور گزرے گی، کیوں نہیں؟ ہمیں اس کے ساتھ احتیاط ضروری ہے، تیز بھی چلائیں، احتیاط بھی کریں۔ ناظرین، جہاں تک یہ اس چوک کی بات ہوتی ہے، اس چوک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک رستہ سیالکوٹ شہر کی طرف جا رہا ہے دائیں طرف، اور دوسری طرف جلال پور گجرات کی طرف رستہ جا رہا ہے۔ ناظرین، اس چوک کے اندر بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا اور نماز پڑھتے رہنا۔